گا ہمارا مسلم پرسن اللہ ختم ہوگا، ہم مسلم پرسن اللہ کو ختم ہونے کے لیے نہیں دیں گے۔ اس لیے شرعی، اسلامی، مذہبی، دینی، ملی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو رائے دے کر کے ان کو منع کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارا مسلم پرسن اللہ باقی رہنا چاہیے، اس میں ہم مداخلت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ اپنی جگہ میں لاکھ چیخیے، لاکھ چلائیے، لاکھ رائے دیجئے، لاکھ احتجاج کیجئے، لاکھ بائیکاٹ کیجئے، لیکن حکومت وہ کر کے رہے گی۔ ہمارے بڑے یہ بولتے ہیں ہمارا جو کام ہے وہ ہم کو کرنا ہے، ہمارا جو کام ہے وہ ہم کو کرنا ہے، ہمارے بڑوں کا جو کام ہے وہ کریں گے، حکومت کو جو کرنا ہے حکومت کرے گی۔ ہمارے بڑے نے یہ مثال کے ذریعے سے سمجھایا، ایک وقت تھا نمرود نے لکڑیاں جمع کی تھی، اس میں آگ لگائی گئی تھی، اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تھا، ایک طرف میڈک تھا، دوسری طرف گرگٹ تھا۔ میڈک کے اندر ہمدردی پیدا ہوئی، وہ اپنے منہ میں پانی لیا، حضرت ابراہیم جس آگ میں ڈالے گئے تھے اس آگ میں وہ میڈک اپنے منہ سے پانی ڈالنے لگا، اور ایک طرف گرگٹ تھا جس کے دل میں حضرت ابراہیم کے لیے حسد، جلن، کینہ، کپٹ، جس کی بنیاد پر وہ اس آگ کو ہوا دینے لگا۔ او لوگو، پھر کیا ہوا کہ میڈک کے بارے میں کہا گیا کہ میڈک کو مارنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی ہمدردی اس مخلوق کے اندر تھی، اور ہمارے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گرگٹ کو مارو گے تو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضرت ابراہیم کی آگ کو ہوا دی تھی۔ او لوگو، اس میڈک کے منہ میں جو پانی تھا کیا آگ بجھ گئی تھی؟ نہیں بجھی تھی۔ کیا اس گرگٹ نے جو ہوا ماری تھی اس ہوا کی وجہ سے آگ میں کوئی بڑھوتری ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے حکم فرمایا تھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا اے آگ میرے حبیب کے لیے، میرے محبوب کے لیے، میرے خلیل کے لیے، میرے دوست کے لیے گلزار بن جاؤ، سلامتی والی ٹھنڈی آگ بن جاؤ۔ کیا ہوا پھر؟ اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن رہتی دنیا تک مینڈک کے بارے میں کہا اس کو مت مارو، اس لیے کہ ابراہیم کی محبت اس کے دل میں تھی، اور کہا کہ گرگٹ کو مارو اس لیے کہ ابراہیم کے لیے اس کے دل میں حسد تھا۔ او لوگو، آج بھی ہم سے اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں 30 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، ہمارے ملک کا مسلم پرسن اللہ اس فرقہ پرست حکومت کی آگ میں جلنے کے لیے لوگوں نے دعوت دیا ہے، وہ جلا دینا چاہتے ہیں لکڑیاں۔ مسلم پرسن اللہ، تمہاری شریعت، تمہارا دین، تمہارا مذہب، تمہارا کلچر، تمہارا طریقہ، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن اب جلنے جا رہا ہے۔ تم ابھی ہم سے بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر آج ہم ایک مرتبہ کلک کر کے لو کمیشن کو جواب دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ ہم اس آگ میں ایک بوند پانی ڈالنے کے مانند ہوں گے، اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا تم سے سوال ہوا تھا شریعت کے بچانے کے لیے، تم سے سوال ہوا تھا قرآن کے حکام کو بچانے کے لیے، تم نے کیا کیا؟ تو ہم اور آپ یہ کہیں گے اللہ ویب سائٹ سے پوچھا گیا تھا، ہم نے موبائل کے ذریعے سے جواب دیا تھا، ہمارے پاس جتنا اختیار تھا اللہ ہم نے کر لیا تھا، تو کل ہمارا جواب دہی سے بچ جائیں گے۔ بچیں گے نا دوستو؟ بچیں گے انشاءاللہ۔ تو آج صرف میری اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے بھائی کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے سماج کی طرف سے عبادت سمجھ کر، جیسے 5 وقت ہمارا مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کا بنانا عبادت، جلسہ کا کرنا عبادت، عیدگاہ کا بنانا عبادت،
इबादत, कुर्बानी का करना इबादत, मदरसे में पढ़ाना इबादत, कुरान की तिलावत इबादत, अच्छी बात का करना इबादत। आज के इस वक्त में 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक लॉ कमीशन को इस बात के लिए जवाब देना कि मेरा मुस्लिम पर्सन महफूज रहना चाहिए। आप घर घर जाएंगे, आप लॉ कमीशन को जवाब देंगे। आप ये समझिए कि ये इबादत है। इबादत है कि नहीं है ना? मुस्लिम पर्सन अल्लाह को बचाने की मेहनत, कुरान को बचाने की मेहनत, मुस्लिम पर्सन अल्लाह बचेगा, हमारी मस्जिद बचेगी, हमारा मदरसा बचेगा, हमारी दाढ़ी बचेगी, हमारी टोपी बचेगी, हमारा कल्चर बचेगा, हमारी तहजीब बचेगी, हमारा निकाह बचेगा, हमारा तलाक बचेगा, हमारे यहाँ का इद्दत का मसला बचेगा, हमारे नफ्ता का मसला बचेगा, हमारे यहाँ और दीगर जो अहकामात है वो हमारे बचेंगे। और अगर यकसा सिविल कोड नाफिज हो गया तो मालूम है क्या होगा? वो कहेगा हम गीता पढ़ाते हैं, तुमको गीता पढ़ाना होगा। हम मंदिर जाते हैं, तुम मस्जिद क्यों जाओगे? हम फला जगह जाते हैं, तुम वहाँ क्यों जाओगे? हम बलि देते हैं, तुम कुर्बानी क्यों करोगे? हमारा पूरा चेहरा साफ होता है, तुम दाढ़ी लेकर क्यों चलोगे? मेरा सर खुला होता है, तुम टोपी पहनकर क्यों चलोगे? तुम्हारी दाढ़ी से वहशत होती है, तुम्हारे कुर्ता पाजामा से हमें नफरत है, तुम्हारी टोपी से मेरा बच्चा घबरा जाता है, तुम्हारी अजान से हमारी नींद बेकार हो रही है। बात आती है ना? आई कि नहीं आई? तुम फजर में अजान देते हो, हमारे बच्चे घबरा जाते हैं, हमारे बच्चे बेचैन हो जाते हैं। ये बात आई कि नहीं आई? आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए लोगों, हमें वक्त के रहते हुए बेदार हो जाना है। उस वक्त से पहले कि हमें गांधी मैदान जाना पड़े या हमें रामलीला मैदान जाना पड़े, उससे पहले अपने मकाम पर हमें और आपको ये कहकर कि हम और आप इस आग में एक कतरा पानी डाल रहे हैं ताकि मुल्क के बाइज्जत शहरी होने का किरदार अदा करें और रब के सामने में जवाबदेह होने से हमारी और आपकी हिफाजत हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि कानून बना देगा तो क्या होगा? हम नहीं मानेंगे। हाफिज अहमद साहब, कुछ लोग कहते हैं कानून बना देगा तो क्या होगा? हम नहीं मानेंगे। मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन में कानून बना था, मस्जिद में ताला लगेगा, ताला लगा रहा, कहा जाबी लगा कर रहेंगे, सब लोग जाबी लगा कर मस्जिद गए। वो जो मास्क लगा कर जाते थे वो तो जाबी ही न है। मेरी माँ बहन अगर नाक को और चेहरे को ढक कर जाती है तो वो हिजाब हो गया। जनाब तुम लगाओ तो वो मास्क हो जाए, ये क्या दो रंगी है? अरे मेरी बेटी मेरे चेहरे को ढक कर जाती है, वो मास्क का काम करता है, और तुम सिर्फ नाक में और चेहरे में लगा लो तो ये तुम्हारा कानून हो जाता है। तो हुआ था ना, हुकूमत ने क्या कहा? एक आदमी वहां खड़े हो, एक आदमी यहाँ खड़े हो, एक आदमी यहाँ खड़े हो, एक आदमी यहाँ खड़े हो। सब लोग खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? तो लोगों ये मत कहिए कि कानून बनेगा, हम मानेंगे तब ना। इसलिए कि कानून की तलवार जब चलती है तो वो ये नहीं देखती है कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, ये ईसाई है कि ये पारसी है। कानून की तलवार सबके ऊपर चलती है। ये और बात है कि फिरका परस्त हमें और आपको देख देख कर टारगेट करती है। और ये और बात है, हमारे बड़े ये कहते हैं कि इस मुल्क में हम लोग बहुत कुछ अपने तौर पर करते हैं। मिसाल के तौर पर हम मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद बनाने का कोई कानून हमारे मुल्क में है? अगर हम मस्जिद न बनाएं तो हमारे मुल्क का कानून हमें मजबूर करेगा? है कोई ऐसा कानून? हमारे मुल्क में कोई ऐसा कानून है कि हम मदरसा नहीं बनाएंगे तो हमको मजबूर करेगा? कोई कानून नहीं है। हम मस्जिद बनाते हैं रज़ाकाराना तौर पर, अपना पैसा लगाते हैं इबादत समझकर, मदरसा बनाते हैं इबादत समझकर, नमाज पढ़ने जाते हैं उसके लिए कोई कानून नहीं। हम ज़कात देते हैं
کوئی قانون نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں, دنیا کا کوئی قانون نہیں. ہم 4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں, کوئی قانون نہیں. جب ہم حج کرتے ہیں اپنی مرضی سے, ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کے خوف سے, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اسلام کا قانون سمجھ کر, اور ہم قربانی کرتے ہیں اسلام کے ایک عمل سمجھ کر کے کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اے لوگوں, بن جائے 3 طلاق کا قانون, بن جائے نفقے کے خلاف کا, اگر قانون بن جائے عدت کے نہ ہونے کا, اگر قانون بن جائے کسی غیر کے بیٹے کو گود لینے کا, تو اس وقت قانون اگرچہ ہوگا لیکن ہم اور آپ عمل کریں گے اپنے اسلامی قانون کے مطابق. ہمیں یہ کہنا ہوگا حکومت کو, ہم نہیں جائیں گے کٹیہار, ہم نہیں جائیں گے پٹنہ ہائی کورٹ, ہم نہیں جائیں گے دلی سپریم کورٹ, بلکہ ہم اپنے مسئلے کو اپنے مفتی کے پاس جا کر, ہم اپنے مسئلے کو قاضی کے پاس جا کر حل کریں گے. اس لیے کہ نماز ہم اللہ سے خوف کھا کر ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کا حکم مان کر, ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا حکم مان کر, روزہ رکھتے ہیں. روزے کی حالت میں اگر کوئی گھر کے اندر چپکے سے پانی پی لے تو بیوی نہیں جانے گی, بیٹا نہیں جانے گا, سماج نہیں جانے گا. لیکن کیوں نہیں پانی پیتے؟ وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ ملک کا کون سا قانون ہے؟ دستور میں کوئی ایسا قانون بنا ہوا ہے؟ مولانا حسن منظر صاحب, دستور میں کوئی قانون بنا ہوا ہے سمویدھان میں کہ اگر روزہ نہیں رکھو گے تو جیل میں داخل کریں گے؟ ہے کوئی ایسا قانون نہیں ہے. لیکن میرا کوئی مسلمان ایسا ہے جو روزہ تو رکھ لیا, سحری بھی کھایا اور افطاری بھی وہ کرے گا, اور دن کے 12 بجے گھر میں گھس کر کے دروازہ بند کر کے 3 گھونٹ پانی پی لیتا ہو, ایسا کوئی ملے گا؟ ایسا کوئی ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا. آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے نا کہ وہ اللہ کا حکم ہے, ہم اللہ کا حکم مان کر کرتے ہیں. اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہو بھی جائے تو جن احکامات پر وہ پابندی لگائے گا ہم اس کو کیا سمجھ کر عمل کریں گے؟ اللہ کا حکم سمجھ کر عمل کریں گے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات میری یہ کہ قانون اگرچہ بن جائے ہمارے اور آپ کے خلاف, ہم اور آپ اپنا حصے کا کام کر دیں گے, لیکن کل حکومت بدلے گی نا کہ ہمیشہ اسی کی حکومت رہے گی؟ اسی کی حکومت نہیں رہے گی. آج 12:22 کے اندر امارت شریعہ کی رپورٹ ہے کہ 17 لاکھ پلس لوگوں نے ای میل کے ذریعے سے لو کمیشن کو جواب دیا ہے. کتنے لوگوں نے؟ 17 لاکھ پلس لوگوں نے ای میل کے ذریعے سے لو کمیشن کو جواب دیا ہے. جب قانون پاس ہو جائے گا, سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا, تو مکمل ای میل کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا. ہمارا اور آپ کا جو جی میل ہے وہ دیا جائے گا. دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا؟ اس لیے دوستو, قانون اگرچہ ہمارے خلاف بن جائے لیکن حکومت بدلے گی, اور حکومت بدلتی رہی ہے. اس لیے کل انشاءاللہ وہ قانون بھی بدلے گا. ہمارے بڑے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اٹل جی کی حکومت آئی تھی, یہ قانون بنا تھا پوٹا کا قانون, لیکن بعد میں چل کر حکومت بدلی تو وہ قانون بھی بدل گیا. بدلا کہ نہیں بدلا؟ اس لیے یہ قانون بھی انشاءاللہ بدل کر رہے گا. ہماری اور آپ کی بابری مسجد لے لی گئی ہے, بابری مسجد ہم سے اور آپ سے لے لی گئی ہے, لیکن یاد رکھیے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ہماری بابری مسجد دوبارہ پلٹ کر آئے گی. کیوں پلٹ کر آئے گی؟ اس لیے پلٹ کر آئے گی کہ ہمارے اکابرین نے بابری مسجد کو دیا نہیں ہے. ہمارے بڑے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ جگہ کل بابری مسجد تھی, آج بھی بابری مسجد کی ہے, اور کل بھی بابری مسجد کی رہے گی, اور آخرت میں اللہ جب اس
اور زمین کو اٹھائے گا تو بابری مسجد کے نام پر اٹھائے گا۔ ہمارے اکابرین نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں کیس لڑا گیا ہے، کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں، کیس اگر نہیں لڑا جاتا تو یہ بات نہیں ہوتی۔ کیس کو لڑ کر جج نے یہ کہا ہے کہ زمین بابری مسجد کی ہے، وہاں بابری مسجد ہی تھی، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، اور 23 اور 22 اگست کی رات کو جو مورتی رکھی گئی تھی وہ غیر قانونی تھا، اور جن لوگوں نے مسجد کو توڑا ہے وہ لوگ مجرم تھے۔ یہ ساری باتیں جج نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے اور فائل کی شکل میں موجود ہے۔ اور لوگ یاد رکھیے، کل حکومت بدلے گی، جج بدلے گا۔ آج کے جج نے یہ کہا، حکومت نے یہ کہا، میرا عقیدہ کا مسئلہ ہے، میرے آستھا کا مسئلہ ہے۔ اور لوگوں، کل جب حکومت بدل جائے گی اور جج بدل جائے گا تو حکومت یہ بات کہے گی کہ جب جج نے فیصلہ کیا کہ زمین مسجد کی، مسجد اپنی جگہ میں بنی تھی، مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی تھی، مورتی کا داخل کرنا غیر قانونی تھا، جن لوگوں نے مسجد کو توڑی تھی وہ لوگ مجرم تھے، تو کس بنیاد پر وہ مسجد کی زمین میں مندر بنا دیا گیا؟ تو اس وقت کی حکومت کہے گی اور وہ جج یہ کہے گا کہ میرا عقیدہ ہے، میرا آستھا ہے، کل تمہارا عقیدہ تھا، تمہارا آستھا تھا، آج میرا عقیدہ ہے، آج میرا آستھا ہے، اس لیے پھر دوبارہ اس کو مسجد کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے۔ انشاءاللہ کل ثم انشاءاللہ وہ مسجد کی شکل میں دوبارہ ضرور ہم اور آپ دیکھیں گے۔ اگر ہم نہ دیکھیں ہماری نسل دیکھے گی، ہماری نسل اگر نہ دیکھے تو ہماری نسلوں کی نسل انشاءاللہ دیکھے۔ انشاءاللہ۔ کیا اس بات کا یقین آپ لوگوں کو ہے نا یقین؟ بے شک بے شک۔ اچھا، اس کا نمونہ ہمارے اور آپ کے سامنے میں موجود ہے۔ جتنے لوگ یہاں پر ہیں سبھی لوگ بڑے موبائل لے کر ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، 1-1.5 سال کی بات ہے، طیب اردوغان جی نے ترکی کے اندر کیا وہ میوزیم جو پہلے گرجا گھر ہوا کرتا تھا، چرچ ہوا کرتا تھا، اور کچھ دنوں پہلے وہ جگہ مسجد ہوا کرتی تھی، لوگوں نے اسے قبضہ کیا تو چرچ بنا دیا، اور ترقی ہوئی تو میوزیم بنا دیا گیا، اور آج حکومت بدلی، عقیدہ بدلا، آستھا بدلا، پھر کیا ہوا؟ وہاں لا الہ الا اللہ، کہیے سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا آج لہر رہا ہے، لہرایا جا رہا ہے، 24 گھنٹے وہ جھنڈا وہ فضا میں لہر رہا ہے، میرے نبی کا کلمہ وہ فضا پر چل رہا ہے، اور وہ مسجد ہے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا گونج رہی ہے، اور 5 وقت اللہ کے سامنے میں پیشانی جھکائی جا رہی ہے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے سامنے میں بالکل ہے۔ اس لیے لوگوں، ہمیں اور آپ کو گھبرانا نہیں ہے، بزدل نہیں ہونا ہے، غافل نہیں ہونا ہے، ہمیں اور آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ہم کو اور آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہم ان کے اولاد ہیں جن سے موت ڈرا کرتی تھی، وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ ارے انہیں کا خون ہمارے رگو ریشے میں ہے، وہی خون جو صحابہ کے اندر تھا، وہی خون جو معین الدین چشتی کے اندر تھا، وہی خون جو عبدالقادر جیلانی کے اندر تھا، وہی خون جو شاہ عبدالعزیز کے رگ میں تھا، وہی خون آج ہم تمام مسلمانوں کے رگوں میں ہے۔ ارے ہم آج پسینہ بہاتے ہیں، آج ہم تن لگاتے ہیں، آج ہم من لگاتے ہیں، کل وقت جو آئے گا تو ہم جان بھی لگائیں گے، اور جان کی بازی لگانی ہوگی تو ہم نبی کے نام پر کلمہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کو بلند کرنے کے لیے اپنی گردن کا نذرانہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے آپ سے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، تم بزدل مت ہو، تم کمزور مت ہو، تم اپنے دل کے اندر خوف آنے مت دو، تم اپنے دل کے اندر ڈر مت پیدا کرو، حوصلہ رکھو، امنگ رکھو، جذبہ رکھو، اور اپنے دل کے اندر وہ جذبہ صادق پیدا کرو، اور یہ کہا کہ پکے ایمان والا بن کر رہو، اور یہ کہا جائے کہ مسلم پرسن اللہ سے اگر تمہیں 1 انچ اگر ہٹایا جائے تو ہم یہ کہیں گے، حکومت کی نگاہ میں نگاہ ملا کر یہ ہمارا بچہ کہے گا کہ اگر تجھے چاہیے تو میری آنکھ لے لو، تجھے اگر چاہیے تو میرا کلیجہ نکال کر لے لو، لیکن ہم مسلم پرسن اللہ سے 1 انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے کبھی بھی مرتے دم تک تیار نہیں ہیں۔ کیا یہ ہمارا اور آپ کا، ہماری اور آپ کی بولی ہوگی انشاءاللہ؟ ہوگی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو لوگو، کل ہم اور آپ جب جائیں گے قیامت میں میدان محشر میں، اللہ کا دیدار ہوگا، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، کہیں گے وہ دیکھو نوازش۔ اس نوازش کو جب پتا چلا کہ یہ بات ہے، ہم سے پوچھا گیا ہے، میرا قانون ختم کرے گا، میرے نبی کا قانون ختم کرے گا، اس نے اسی وقت رائے پیش کی، اور نوجوان نے کہا کہ میں 50 لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کروں گا، اور ہم کہیں گے کہ نوازش کی ایک رپورٹ ہے، اس طرح ہمارے پاس ہزاروں نوازش ہے۔ اگر یہ پتا چل جائے کہ اس معاملے میں میرے نبی کے کردار کو اچھالا جائے گا، اما عائشہ کے کردار کو اچھالا جائے گا، تو ہمارا ہر ایک آدمی نوازش بننے کو تیار ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ نوازش کتنے لوگوں کا آپ نے نوازش نے کتنے لوگوں کا ارادہ کیا؟ 50 کا۔ کتنے لوگوں کا کر دیا اب تک آپ نے؟ 15 کا کیا ہے، 35 کا انشاءاللہ پورا کریں گے۔ آپ سب لوگ نوازش بنیں گے، کئی ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ، اور 50 لوگوں کے آرا آپ کو لو کمیشن کو بھیجوانا ہے، اور یہ سمجھ کر کہ یہ دین کا کام ہے۔ ہم جب جائیں گے میدان محشر میں، میرا نبی ہوگا، ہم ہوں گے، وہ میرے نبی دیکھ کر کہیں گے وہ دیکھو میرا دیوانہ آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا چاہنے والا آ رہا ہے، وہ دیکھو میری شریعت کو بچانے والا آ رہا ہے، وہ دیکھو میرے دین کو، میرے مذہب کو بچانے والا آ رہا ہے۔ آقا کے پاس جائیں گے، آقا ہمیں ایک پیالہ، ایک جام آب کوثر پلائیں گے۔ جب ہم سب آب کوثر پیئیں گے، دنیا کی ساری تھکاوٹ کو بھول جائیں گے۔ او نوجوانوں، او لوگوں، میں آپ کے درمیان کا آدمی کوئی بہت بڑا بزرگ نہیں، اور کوئی بہت بڑا عالم نہیں، اور بہت بڑا کوئی اللہ والا نہیں، ارے بھائی آپ کے درمیان میں رہنے والا۔ اکابرین نے ذمہ داری دی، ہمیں یہ کہا آپ علاقے کا قاضی ہو، آپ کو علاقے میں جانا ہوگا۔ اس سنگل پسلی کا آدمی جسے گاڑی نہیں چلانا آتا، جسے بولنا نہیں آتا، جس کے خون میں کوئی جوش نہیں، پسینہ ہی پسینہ ہے، اور اللہ کے نام پر، اکابرین کے حکم پر میں 22 تاریخ سے چل رہا ہوں، تو آپ لوگ تو ہم سے زیادہ جوش والے ہو، جذبے والے ہو، عقل والے ہو، دماغ والے ہو، قوت والے ہو، صلاحیت والے ہو، موبائل چلانا جانتے ہو، مجھے ای میل بنانا نہیں آتا، مجھے لنک میں ٹچ کرنا نہیں آتا، مجھے میل بھیجنا نہیں آتا، اس کے باوجود میں اللہ کے نام پر، نبی کے صدقے میں، نبی کی محبت میں، کبھی اس کونے میں رہتا ہوں تو کبھی اس کونے میں رہتا ہوں۔ اور جمعے کا پروگرام میں نے مفتی اکرم کو مولانا حسن منظر صاحب لابا مدرسے میں دیا ہے، تو جب میں ایمان
इमारत शरिया की अदना निस्बत पर अल्लाह का अदना बंदा होने की निस्बत से, नबी का अदना गुलाम होने की निस्बत से अगर मैं 1200 सब डिवीजन में चल सकता हूँ तो मेरे सिंगिया के नौजवानों, क्या आप अपने मकाम पर, अपने मोहल्ले में और अपने समाज में घूमकर उन लोगों की राय नहीं भिजवा सकते हैं? नहीं भिजवा सकते हैं। मेरे बड़े ने ये कहा, मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने हाथ जोड़कर कहा, काजी साहेबान आप मेरे नुमाइंदा हो, अपने अपने इलाके में आपसे हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करता हूँ, अल्लाह के वास्ते इन 30 दिनों को गनीमत जानो, इलाके में जाओ, मेरे भाइयों को बेदार करो, उनके मोबाइल में लिंक डालो, उनको बार कोड दो, लिंक में टच करके दिखाओ, जीमेल ओपन आएगा, जीमेल को ओपन करो, उसके बाद मेल भेजने का ऑप्शन आएगा, उसमें टच करके उनका मेल लॉ कमीशन को, चीफ जस्टिस को, सदर जमहूरिया को भेजो। वो हमारा एक भाई जानेगा, दूसरे को सिखाएगा, वो 2 होगा, 4 को सिखाएगा, ये 4 होगा, 8 को सिखाएगा, 8 होगा, 16 को सिखाएगा, 16 होगा, 32 को सिखाएगा, 32 होगा, 64 को सिखाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि हमारे मुल्क में 25 करोड़ हमारे ईमान वाले भाई हैं। अब तक 17 लाख प्लस का गया है। हम और आप अगर कोशिश करें, कल जुमेरात का दिन है, परसों जुमा का दिन है, अगर हम सब लोग मस्जिद में मोबाइल लेकर जाएं, कोई कैंप लगा ले, मौलाना एहसान मंजर हैं, मौलाना अतहर साहब हैं, ये लोग मोबाइल के बड़े माहिर हैं, हमारे नवाजिश भाई हैं, अगर कैंप लगा लें, लोगों का ईमेल बनाएं, 3 मिनट में ईमेल बनता है, और ईमेल बना करके अगर जवाब दाखिल कराएं तो यकीन मानिए कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने में इसके मिस्ताक बनेंगे। अल-यौम अकमल यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। रब इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा मुंह से जो बोलता है, हाथ से जो करता है, पैर से जो चलकर करता है, कल क़यामत के दिन ये मुंह भी गवाही देगा, ये हाथ भी गवाही देगा, ये पैर भी गवाही देंगे। आप मुंह से लोगों को समझाएंगे, हाथ से उसके लिंक पर क्लिक करेंगे, पैर से चलकर जाएंगे। यकीन मानिए सूरह यासीन की आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, बंदे की अच्छी बोली को, बंदे के हाथ के अच्छे किरदार को, बंदे के पैर के अच्छे अमल को कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंह से बुलवाएगा, हाथ से बुलवाएगा और पैर से बुलवाएगा, और ज़बान अता की जाएगी हाथ को, पैर में क़ुव्वत गोयाई अता की जाएगी। कल हमारे हक में मेरा पैर और मेरा हाथ गवाही देगा, और ये कहेगा, ए अल्लाह ये तेरा बंदा अगरचे बेनमाजी था, अगरचे ये दाढ़ी नहीं रखा था, लेकिन नबी की मोहब्बत में, तेरी शरीयत की मोहब्बत में, तेरे कुरान को बचाने की मोहब्बत में, तेरे दीन को बचाने की मोहब्बत में इन्होंने हुकूमत का जवाब दिया था, हुकूमत की निगाहों में निगाह मिलाकर इसने बात की थी, तेरी शरीयत को बचाने का काम अंजाम दिया था। हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा, इंशाअल्लाह होगा ना? इंशाअल्लाह। काम क्या करना है? काम ये करना है कि नवाजिश भाई आप अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लीजिए, लेते हैं इंशाअल्लाह। कई नौजवानों को तैयार कीजिएगा, 5 नौजवानों को तैयार कीजिए और सबको अलग अलग मोहल्ले में भेज दीजिए। मौलाना अतहर साहेब, मौलाना हसन मंजर साहेब, आप लोगों का घर उस मोहल्ले में है, हमारी गुजारिश है आपसे हाथ जोड़कर आप अपने मोहल्ले के घर घर जाकर, हर घर में बड़ा मोबाइल है, जीमेल बनाना आता है, एक मोबाइल में 50 जीमेल बना सकते हैं और 50 लोगों की राय भिजवा सकते हैं। हमारे उस मोहल्ले में
मास्टर अब्दुल रशीद साहब के मोहल्ले में कोई एक आदमी जिम्मेदारी ले लीजिए, हमारे हाफिज नाजिर साहब के मोहल्ले में ये जिम्मेदारी ले लें और ये सोच लें कि हमारे सिंगिया के हर फर्द की तरफ से जवाब जाएगा। अगर किसी को कोई एतराज़ हो, बात अगर न समझ में आए तो हमको फ़ोन कीजिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको समझाने का काम करूंगा, इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और आप सबके बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी इस निस्बत को याद रखिएगा। उलमा ये बताते हैं कि एक ईमान वाला अगर किसी अहले हक इल्म से ताल्लुक़ रखता है, जो आलिम बरहक है, सही अकीदा वाला है, अगर आप उससे मोहब्बत रखते हैं तो आप बेदाढ़ी वाला हो सकते हैं, आप बेनमाजी हो सकते हैं, आप शराब के आदी हो सकते हैं, आप सूद खा सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए आप कभी मुर्तद नहीं होंगे, आप कभी कादियानी नहीं होंगे, आप कभी शकीलियत के फितने का शिकार नहीं होंगे, आप कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, आप कभी मुस्लिम मंच में नहीं जाएंगे, आप कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। आपको मालूम है अख्तर शीरानी शायर साहब, हमारे हर दिल अजीज शायर मौलाना हसन मंजर साहब अख्तर शीरानी बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। एक मर्तबा शराब के खाने में थे, शराब पीकर मस्त थे, मदहोश थे। वहां पर किसी ने पूछा गालिब के बारे में क्या कहते हो? कहा उन्होंने, अरे गालिब तो चंद लफ्जों को रटा है और कुछ नहीं आता है। अल्लामा इकबाल कहा वो उन चंद शेरों को जानता है। इसी तरह चंद शायरों का नाम लिया, नाम लेते लेते उस शायर के सामने में उस कमबख्त ने क्या कहा, आए अख्तर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अरे अख्तर का सुनना था कि मोहम्मद का नाम लिया गया, अरे बोतल को उठाया, उसके सर पर दे मारा और कहा कमीना, अरे ये बद जबान और ये गंदी जबान, ये गलत जगह में मेरा आखिरी आसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम तुमने कैसे ले लिया? और कहा मैं शराबी जरूर हूँ, मैं जुआरी जरूर हूँ, मैं बेनमाजी जरूर हूँ, लेकिन मैं नबी का गुलाम हूँ। कहा उन्होंने, उसी वक्त वो रोने लगे और कहे या रसूल अल्लाह, मैं इतना अजनबी हो गया, मैं इतना पापी हो गया कि इस मैं खाने में, इस शराब खाने में तेरा पाक नाम लिया जाने लगा। या रसूल अल्लाह करम कीजिए और मुझे अपना बना लीजिए। फिर क्या हुआ, वह अख्तर शीरानी ने तौबा किया और एक जमाना था कि वो अल्लाह वाला बन गया। इसलिए लोगों, आले हक आलिम से अगर आप मोहब्बत रखिएगा, बेनमाजी हो सकते हैं, शराबी हो सकते हैं, यकीन मानिए आप पे ईमान नहीं हो सकते हैं। आपके सामने में कोई नई बात आएगी, आप आलिम के पास आएंगे, वह आलिम आपकी रहबरी करेगा, क्या सही है क्या गलत है, आपका ईमान महफूज रहेगा। आज जो आप यहाँ पर आए, आलिम की निस्बत से आए, उलमाए किराम की मोहब्बत की निस्बत से आए। अल्लाह आलिम की निस्बत को बरकरार रखे, उलमा से मोहब्बत को बरकरार रखे। कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि तुम किसी आलिम से मोहब्बत रखते थे? तो आप कहिएगा हाँ मैं आलिम दीन से मोहब्बत रखता था। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत की निस्बत से अल्लाह आपकी मग़फ़िरत कर देगा। अल्लाह हमको और आपको उलमा से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत नसीब फरमा दे, आमीन। आखिर में मैं आप सब लोगों का शुक्र गुजार हूँ कि ऐसे मौके से, जबकि 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक मुझे हर मस्जिद में जाने का हुक्म है। मैंने काम की शुरुआत सिंगिया की मस्जिद से की है। मैं जब आया था 22 तारीख को मदरसे में दावत देकर आया था, जुमे की नमाज मैंने इस मस्जिद में अदा की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आखिरी प्रोग्राम ये कहिए कि इसी सिंगिया की बस्ती से इसका इख्तिताम हो रहा है। ये मेरे काम के लिए नेक फाली साबित होगी। हमने जिस मिशन की शुरुआत सिंगिया जामे मस्जिद से की थी, आज उस मिशन का
آخری لمحہ اس جلسے کے پروگرام سے ہو رہا ہے، اور یہ آخری لمحہ ہی ہے. بس کل کا ایک پروگرام ہے اور پرسوں کا ایک پروگرام ہوگا، اور 12 بجے رات تک یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. 12 بجے کے بعد کوئی بھی میل آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے وقت کے رہنے سے پہلے ہمیں میل کر دینا ہے. اور آپ کا میں بہت شکر گزار کہ آپ نے ہماری بات کو سنا اور شریعت کی محبت میں آپ نے ان باتوں کو دل پر لیا. میں شکر گزار ہوں مولانا حسن منظر صاحب کا، ہمارے قاری توصیف صاحب کا، جو ہمارے چچا منشی جلال الدین صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ہمارے عزیزم حافظ ناظر صاحب کا، جنہوں نے اس بزم کو سجایا، میرے لیے موقع فراہم کیا. ہمیں تو خود آ کر آپ کے سامنے میں کہنا تھا، لیکن انہوں نے یہ اتنا سا اچھا بارش کے موسم میں پنڈال لگا دیا، ہمارے بیٹھنے کا انتظام کر دیا، پنکھے کا اور مائک کا اور بجلی کا انتظام کر دیا. میں اس کے لیے بہت آپ سبوں کا شکر گزار ہوں. لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے، بات بس وہی آ کر ہوتی ہے کہ باتیں تو ہم نے سن لی ہے، اگر اس پر عمل نہ ہوا تو بس یہ ہے کہ یہ دلیل اور حجت ہمارے اور آپ کے خلاف میں یہ بات ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اپنے حق میں اس کو دلیل بنانا ہے، اور گھر گھر جا کر کے سب کی طرف سے رائے لو کمیشن کو بھجوانا ہے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.